تو مین جو ہمارا کردار سامنے آتا ہے وہ کردار عبادات اس کردار کو سنوارتی ہیں۔ حج، عمرہ، زکوٰۃ، نماز، یہ تمام تر چیزیں، روزے، یہ تمام تر چیزیں اس کی ذات کو سنوارتے ہیں۔ لیکن زمین کا مطالبہ یا زمین کا مقصد کچھ اور ہے، اور زمین جو ہے وہ اپنے اوپر اعتدال چاہتی ہے، انصاف چاہتی ہے، اور یہ انصاف ایک بہترین قاسم قائم کر سکتا ہے، ایک بہترین تقسیم کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تقسیم کی، اور کسی بھی نبی کے آنے کی بنیادی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ وہی تقسیم ہوتی ہے، وہی اعتدال ہوتا ہے جو اس معاشرے کے اندر سے ختم ہو چکا، کہ کیسے اس اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کروانے کے لیے، اس اللہ کو تسلیم کروانے کے لیے، اور پھر وہ دلائل سے بھرا ہوا قرآن، اور پھر یہ تمام تر چیزیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی دلیل اس اللہ کی یہ ہے کہ اس نے وہ جو رزق کا نظام اور وہ جو کچھ بھی اس نے انسان کے لیے بنایا ہے، مین جو کردار جس کردار کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز ملا کہ کبھی ہمیں خلیفہ کہا گیا، ہمیں رسول آئے، ہمیں نبی آئے، اور صدیقین، شہداء، ولی آئے، یہ تمام تر لوگ آئے، اور ان کی آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ رزق کی متساوی تقسیم، اور اس تقسیم کے چیپٹر پر انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں بیان کریں گے۔ تو مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے اللہ میں اور مین میڈ خداؤں میں کیا فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، مالک، ہمارا اللہ اپنے سارے حقوق مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے۔